السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر مریم حسن. امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور انگلش کے لیکچرز کو اچھے طریقے سے آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے اور اپنی نیٹ کاپیز پہ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. آج لیکچر نمبر 11 میں یونٹ نمبر 2 کی جو ریمیننگ ٹرانسلیشن رہ گی انشاءاللہ آج ہم اس کو ختم کریں گے. اور یونٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے قائد اعظم اے مین آف ول اینڈ ڈٹرمنیشن. اوکے، ورڈ میننگس ٹرانسلیشن. ہم لوگ پہلے ورڈ میننگس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنی بکس اوپن کر لیں اور ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 14 اوپن کریں. اوکے، پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہو رہے. دا قائد اعظم کوڈ اسپیک پروفاؤنڈلی آن ایشو. یہ پیج نمبر 14 کا تھرڈ پیراگراف ہے. ٹھیک ہے. اوکے، پروفاؤنڈلی خوش کلامی سے. اچھا، یہ جو پیچھے خوش کلامی کے پیچھے ورڈ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا، یہ غلط ہے. پروفاؤنڈلی مطلب خوش کلامی سے یا گہرائی سے. بریفلی اختصار سے. سرمن خطبہ. رول کردار. ڈپیکشن لفظی تصویر. ایشو مسئلہ. ٹو دا پوائنٹ اصل بات. کنسیڈر سمجھنا. کمپائل مرتب کرنا. ورچو صفت یا نیکی. بہت سے لوگ اس کو ورچو بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے بولا جاتا ہے. اٹس اوکے. پارٹیسپیشن شمولیت. نیسسٹی ضرورت. کمیونٹی قوم یا معاشرہ. اوکے، ہم پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. The قائد اعظم could speak profoundly on issue, but he replied to the questions briefly and kept the answers to the point. قائد اعظم could speak profoundly. قائد اعظم خوش کلامی سے گفتگو کر سکتے تھے on issues مسائل پر. But he replied لیکن وہ جواب دیتے to the questions سوالات کا briefly مختصر یا اختصار سے and kept the answers to the point اور جواب کو اصل بات تک رکھتے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کلیکٹیولی سن لیجئے. قائد اعظم مسائل پر خوش کلامی سے گفتگو کر سکتے تھے مگر وہ سوالوں کے جواب مختصر دیتے یا اختصار سے دیتے اور جواب کو اصل بات تک محدود رکھتے. He did not like to address people with long sermons. He did not like to address. وہ خطاب کرنا پسند نہیں کرتے تھے. People لوگوں سے with long sermons لمبے خطبوں کے ساتھ. وہ لمبے خطبوں کے ساتھ لوگوں سے خطاب کرنا پسند نہیں کرتے تھے. قائد اعظم always spoke in the favor of women. قائد اعظم always spoke. قائد اعظم ہمیشہ بولتے تھے in the favor حق میں of women خواتین کے. قائد اعظم ہمیشہ خواتین کے حق میں بولتے تھے. He considered وہ سمجھتے تھے the role of women خواتین کے کردار کو in the development of society معاشرے کی ترقی میں as important اتنا ہی اہم as that of man جتنا کہ آدمیوں کو. قائد اعظم ہمیشہ خواتین کے حق میں بولتے تھے. وہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کے کردار کو مردوں کے کردار جتنا اہم سمجھتے تھے. If all the speeches of قائد اعظم are compiled, we get a perfect depiction of women with an ideal character and virtues. Okay, if all the speeches of قائد اعظم اگر قائد اعظم کی تمام تقاریر are compiled کو مرتب کیا جائے we get تو ہم حاصل کر سکتے ہیں a perfect depiction ایک مکمل لفظی تصویر of women خواتین کی with an ideal character ایک مثالی کردار and virtues اور صفات کی حامل. اگر قائد اعظم کی تمام تقاریر کو مرتب کیا جائے تو ہمیں مثالی کردار و صفات کی حامل خواتین کی ایک مکمل لفظی تصویر ملے گی. آئی ہوپ یہ پیراگراف آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے. نیکسٹ پیراگراف کی طرف موو کرتے ہیں. اوکے، پہلے ہم لوگ ورڈ میننگس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. رائز پہنچنا. گلوری عظمت. ریز بلند کرنا. ویلفیئر بہبود. بیٹرمنٹ بہتری یا ترقی. ہاؤس ہولڈ گھریلو. ہائٹ عروج. امیٹیٹ نقل کرنا. اسٹیٹس معیار. اوکے، he believed women's participation in politics and social welfare work as a necessity for the betterment of the community.
He believed, وہ سمجھتے تھے, women's participation, خواتین کی شمولیت, in politics, سیاست میں, and social welfare, اور سماجی بہبود میں, work, سماجی بہبود کے کام میں, as a necessity, ایک ضرورت, for the betterment, ترقی کے لیے, of the community, قوم کی. اب ہم اس کو کلیکٹیولی کریں گے. وہ سیاست اور سماجی بہبود کے کاموں میں خواتین کی شمولیت کو قوم کی ترقی کے لیے ایک ضرورت سمجھتے تھے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ He wished, وہ چاہتے تھے, that women should walk shoulder to shoulder with men, but at the same time believed that they should take interest in their household. Okay, he wished, وہ چاہتے تھے, that women should walk shoulder to shoulder, کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں, but at the same time, لیکن ساتھ ہی ساتھ, he believed, وہ یہ سمجھتے تھے, they should take interest in the household work, کہ انہیں گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینی چاہیے, and in the social welfare work, اور سماجی فلاح کے کاموں میں بھی. اب اس کو کلیکٹیولی کرتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلیں, مگر ساتھ ہی وہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنے گھریلو کام کاج اور سماجی فلاح کے کام میں بھی دلچسپی لینی چاہیے. In his speech of 10th March 1944 at Aligarh, the Qaid Azam said, 10 مارچ 1944 کو علی گڑھ میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا, No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. No nation can rise, کوئی بھی قوم نہیں پہنچ سکتی to the height of glory, عظمت کی یا عروج کی بلندی پر, unless, جب تک کہ your women are side by side with you, جب تک کہ تمہاری خواتین تمہارے ساتھ نہ ہوں. کوئی بھی قوم اس وقت تک عروج عظمت کو نہیں پہنچ سکتی, یا عروج عظمت آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, عظمت کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی جب تک تمہاری خواتین تمہارے ساتھ نہ ہوں. I do not mean, میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, that we should imitate the evil, کہ ہمیں بدی کی نقل کرنی چاہیے. imitate نقل کرنا, evil بدی, کہ ہمیں برائی یا بدی کی نقل کرنی چاہیے, of the western life, مغربی طرز حیات کی. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مغربی طرز حیات کی بدی کی نقل کرنی چاہیے. But let us try to raise the status of our women according to our Islamic ideas and standards. But, لیکن let us try to raise, آؤ ہم اپنی خواتین کا, let us try to raise the status, لیکن آئیے ہم اپنی خواتین کا مرتبہ بلند کریں, according to our own Islamic ideas, اپنے اسلامی تصورات کے مطابق, and standards, اور معیار کے مطابق. مگر آئیے ہم اپنی خواتین کا مرتبہ اپنے اسلامی تصورات اور معیار کے مطابق بلند کریں. اوکے اسٹوڈنٹس, فائنلی ٹرانسلیشن یہاں پہ ختم ہو چکی ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ نیکسٹ لیسن میں, جب نیکسٹ لیسن تک آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کر چکے ہوں گے, کیونکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو کویشچن آنسرس کروانے. جو بھی آپ کو لیکچر دیا جائے, جس دن دیا جائے, آپ کوشش کریں کہ آپ اسے اسی دن میمورائز کر لیں اور اپنی نیٹ کاپیز پہ نوٹ کر لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.